بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، جن کی گنتی نہیں کر سکتے۔ خود ہمارا وجود اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 78 میں بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے کے لیے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جی ہاں، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں تاکہ ہم رب کی شکر گزاری کریں۔ تو نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، کھانا پینا بھی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے میسر کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ کھانے پینے کی گنجائش ہے لیکن فضول خرچی کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المسرفین۔ بجلی اور پانی بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ آپ ایک مد تقریباً 225 گرام پانی میں وضو اور 4 سے 5 مد یعنی تقریباً 2.5 سے 3 لیٹر پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نعمتوں کی ناقدری کیوں ہوتی ہے؟ نعمتوں کی ناقدری جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے، شعور کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان نعمتوں کی صحیح اہمیت معلوم ہوگی، شعور ہوگا، تو قطعاً ہم ان کی ناقدری نہیں کریں گے۔ تنگی کے بعد جب ایک انسان کو کشادگی ملتی ہے، تب بھی ایک انسان نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، اور آخرت سے غفلت بھی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے کہ ایک انسان نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ جانتا ہوگا کہ ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، تو قطعاً یہ نعمتوں کی ناقدری نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ نعمتوں کی ناقدری سے کیسے بچیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں، کیسے ایسے لوگ ہیں کہ ہزاروں نعمتوں سے وہ محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں ہمیں ابھی رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کفایت شعاری پر مبنی تھی، اور نعمتوں کی ناقدری کے انجام پر بھی غور کریں، کیونکہ جب ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں نا تو یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اشبیلیہ کا امیر معتمد بن عباد عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اس کی بیوی نے اپنے محل کے ارد گرد کچھ مسکین عورتوں کو دیکھا کہ پانی بیچ رہی ہیں اور بھیگی مٹی والی زمین میں کھڑی ہوئی ہیں۔ زمین بھیگی ہوئی تھی اور اسی بھیگی زمین میں کھڑی ہو کر کے پانی بیچ رہی تھی۔ امیر کی بیوی کی خواہش ہوئی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان عورتوں کے جیسے بھیگی مٹی میں کھڑی ہو۔ معتمد نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کی، لیکن نہایت عجیب طریقے سے۔
کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے حکم دیا کہ عنبر، مشک اور کافور کو گلاب کے پانی میں مکس کیا جائے اور اس میں ہلکا سا زعفران ڈال دیا جائے تاکہ بھیگی مٹی کی شکل کا ہو جائے، پھر اسے محل کے آنگن میں بچھا دیا جائے تاکہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اس میں داخل ہو کر بھیگی مٹی کا لطف حاصل کر سکیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حالات بدلے، معتمد کی بادشاہت جاتی رہی، اسے اشبیلیہ سے نکال دیا گیا، اس کی گرفتاری کے بعد اس کے اموال ضبط کر لیے گئے۔ ایک دن عید کے موقع سے اس کی بیٹیاں بوسیدہ لباس زیب تن کیے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی جیل میں اس سے ملنے آئیں تو اپنی اور اپنی فیملی کی صورتحال دیکھ کر جذبات سے بے قابو ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جی ہاں، نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دے۔ نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوگی؟ نعمتوں کا پہلے نمبر پر اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے کھلے دل سے اعتراف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیونکہ جب ہم شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو شکر گزاری کی وجہ سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے شکر گزاری کی تو ہم مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کی تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ انگنت نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ لہذا نعمتوں کو بیان کرتے رہنا چاہیے، یہ شکر گزاری کا ایک سبب ہے اور شکر گزاری کا موجب بھی ہے۔ اسی طریقے سے نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں نہ کریں، فقراء اور مساکین کا حق ادا کریں، رشتہ داروں اور قرابت داروں کا خیال کریں، اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ مواسات اور غمخواری کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔